تواڈے کول تشریف فرما ہوندے نے، جمعۃ المبارک دا غالباً خطبہ ارشاد فرما دے، دیگر علماء بھی بیٹھے نے۔ تساں قرآن مجید کی آیا مبارکہ پہلے بھی کثرت نال سنی ہوئی گی، جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے کہ میرا او رسول تواڈے کول آیا ہے جیڑا تواڈیاں جاناں تو بھی تواڈے قریب ہے۔ میرا او رسول تواڈے کول آیا ہے جیڑا تواڈے جو سب تو نفیس ترین قوم وچ تشریف لایا ہے۔ انفاسکم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفتح الفاء۔ حضور انفسکم کو انفاسکم بھی پڑھتے تھے، یعنی نفیس ترین قوم دے اندر، نفیس ترین قبیلے اور گھرانے دے اندر اللہ نے آمینہ دے لال نو مبعوث فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اور عظمت کی ہے حضور دی، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو سمجھ دیو نا سارے اسی حضور نال پیار کرتے ہیں، یہی سمجھ دیو نا کہ سنی بڑے عاشق نے حضور دے، سنی بڑا پیار کرتے ہیں حضور نال، تسی تو میں آنے، لیکن رب دا قرآن آندا ہے سنی اینا تسی بھی حضور نال پیار نہیں کر دے جتنا حضور تیرے نال پیار کر دے۔ بات سمجھ رہے؟ آ رہی سمجھ رہے؟ پھر ریپیٹ کرنا تاکہ سمجھ آ جائے تو۔ محبت کسے وجہ تو کیتی جاندی ہے؟ اچھا ایک گل دسو، جیڑا محبت کرے وہ دے نال محبت نہ کریے تو اچھی بات نہیں ہوتی نا، ہیں؟ تو ذرا غور کرو، اگر حضور ساڈے نال محبت کر دے تو کیا سانو حضور نال محبت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ جملے یاد رکھے ہیں، انہاں تے آخر تے میں پھر گل کر دی۔ اگر حضور ساڈے نال پیار کر دینا تو سانو بھی حضور نال پیار ہے۔ حضرات کدی غور کیتا جائے کہ سانو حضور نال کتنا پیار ہے؟ کدی یہ سوچیا جائے؟ یہ دا فیصلہ تساں کرنا ہے۔ کچھ گلاں تو میں بھی دسی جاساں، پہلے اے سن لو حضور نو ساڈے نال کتنا پیار ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دنیا دے تشریف لائے، دنیا دے سب تو پہلے حضور نے اپنی امت دی بخشش دی دعا طلب کیتی ہے۔ میرے نبی پاک سرکار مقام نبوت فائز ہوئے، رب نے معراج کروایا۔ حضور معراج تے جان تو پہلے بھی امت نو یاد کر دے گئے، رب دے قرب میں جا کے بھی امت نو یاد رکھے۔ تھوڑا اونچی بول دے جاؤ گے نا تو میرے بولنا آسان ہو جائے گا۔ میں جاننا تو نعت خانہ تھکایا ہے، پر ایڈا غصہ نہ کرو، نعت ہی پڑھتے رہنا۔ میں جانتا تو نعت خانہ تھکا چھوڑ دے، تھکے ہو نا، میرے نبی دا ذکر ہے تو تھکو نا، حضور دا ذکر ہے بس سن دے جاؤ۔ یہ بہار دا مہینہ ہے، نعت خانہ بھی حضور دا صدقہ ملتا پیا ہے، تو ان بھی ملیا ہے۔ پورا مہینہ ربیع الاول شریف دا گزر گیا ہے، اج آخری دن سی۔ میں دسو کوئی بندہ ایسا ہے جنہوں حضور دی ولادت لنگر نصیب نہ ہویا ہو؟ سب نو ملیا ہے، کسے محفل کسے جگہ تے کسے جلوس لنگر مل ہی گیا ہو۔ چلو تو ان تھوڑا ملیا اسی، نعت خانہ ذرا زیادہ مل گیا۔ ایڈا غصہ نہ کریا کرو،
بھئی یہ بادشاہ لوگ ہر جگہ تے اکٹھے ہوئے ہوندے یہ نبی پاک سرکار کا لنگر ہے نا جو کہ بٹ رہا ہے حضور کا لنگر، تو یہ بھی لینے آ جاتے ہیں، سرکار کا صدقہ اللہ انہیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تسی بھی انج کر کے منگ لیا کرو، انہاں کول کیڑا کمی ہے تانوں بھی دے چھڑن گے۔ محترم سامعین، اللہ دے حبیب نو امت نال کتنا پیار ہے۔ حضور معراج تے گئے تے امت نو یاد کی، عذاب کی کوئی آیت نازل ہوندی ہے میرے نبی روندے ہی رہندے، کوئی آیت نازل ہو جائے حضور روندے رہندے۔ بلکہ ایک مرتبہ نا ایک قرآن مجید دی آیت نازل ہوئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیہ۔ جدو آیت نازل ہوئی نا کہ ہر بندہ پل صراط تو ضرور گزرے گا، اے رب دے ہاں لکھیا جا چکا ہے، تو میرے نبی پاک سرکار رون لگ پے۔ توجہ رکھنا، تانوں تے پیار ہے ہی، تے جویں دا ہے وہ تانوں بھی پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے۔ ذرا اے تکو حضور نو ساڈے نال کتنا پیار ہے۔ حضور نال پیار کرنا ساڈی ضرورت ہے، جنت ہی تاں ملنی ہے، لیکن حضور نو ساڈے نال پیار کرنے دی کی ضرورت ہے جی؟ اگر حضور میرے نال پیار تیرے نال پیار نہ ہی کرن تو کیا ہے کوئی طریقہ جڑا اسی حضور تو پوچھ سکیے کہ جی تسی ساڈے نال پیار کیوں نہیں کرتے؟ حضور امتی سمجھ کے ساڈے نال پیار کرتے، امتی بنو تے صحیح۔ نبی پاک سرکار مکہ مدینہ دے ذرات پہاڑ ہواواں اس بات دیاں گواہ لے، وہ غار اجے موجود ہے عرب دے اندر، جس جگہ تے حضور 3 دن روندے رہے۔ حضور آپ مکہ شریف تو آپ نے گھر تو نکلے مدینہ شریف تو نبی پاک سرکار تو حضور نے اپنی سر نو غار دے اندر سجدے چ رکھیا اور حضور نے رونا شروع کر دیا، رب حبلی امتی، یا مولا میری امت دی بخشش کر، ایک میں پل صراط تو گزر سن۔ توجہ کر لو سب، ٹائم بہت شارٹ ہے، اگر جی تسی اس نیت میں بیٹھے ہو نا بس تقریر اجے شروع ہونا ہے تے تہاڈی غلط فہمی ہے، تقریر شروع ہو گئی ہے، سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا رو رہے غار دے اندر، مولا امت کرم فرما۔ ایک دن گزر گیا، صحابہ ویکھیا حضور کتھے گئے؟ نبی پاک سرکار نظر نہیں آتے۔ بلال پوچھتے ابو بکر صدیق کو، ابو بکر پوچھتے عمر فاروق کو، عمر فاروق پوچھتے مولا علی کو، تو سرکار کتھے گئے؟ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، صحابہ ڈھونڈن لگ پہ، حضور نظر ہی نہیں آتے۔ حضور غار دے اندر نے، مولانا روم فرماتے ہیں مسعود شریف دے اندر کہ صحابہ ڈھونڈتے ہیں جب جنگل چ گئے نا تو اگے بکریاں دا چرواہا بکریاں دا ریوڑ چرا رہا سی۔ صحابہ اندر تو پوچھتے نے پہ دوستا ساڈی سرکار گم ہو گئے، تو جو ہے کوئی تینوں خبر ہے کہ ساڈی سرکار کتھے؟ اس آخیا کیویں دن تہاڈی سرکار؟ میرے نبی پاک سرکار دے غلاماں کیویں دسیا ہوئے گا حضور کیویں دن؟ تو جو ہے حضرات محترم صحابہ دستے نے ما زاغ البصر وما طغى الم نشرح لك صدرك والضحى والليل اذا سجى والفجر وليال عشر۔ صحابہ حضور دی تعریف کر کے دسی نا تو وہ دوست صحابہ جدو دسیا نا تو وہ بکریاں چران والا کہندا ہے من نہ دانم محمد نام کیست، میں یہ تو نہیں جانتا کہ جس محمد کا تم پتہ پوچھتے ہو وہ کون ہے،
این قدر دانم کے اندر تیرا غار، کسے زارو بی نالد لیل و نہار۔ میں اتنا جاننا کہ اس سیاہ غار دے اندر کوئی دن رات صداواں دیندا رہندا ہے اور اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کردا رہندا ہے، میرے مولا میری امت تے کرم فرما دے۔ حضرات محترم فرما دے کہ میں امت دی بخشش چاہنا میرے مولا۔ او ایالی کہندا ہے، او بکریاں دا چرواہا کہندا ہے، او نبی دے غلاموں مینوں اے تے نہیں پتا کہ تواڈے حضور کون نے۔ جدوں دیاں میں بکریاں تریجے دن دیاں لے کے آونا نا، غار دے بوئے اٹھ دیاں نہیں، میریاں بکریاں غار دے بوئے اٹھ دیاں، بس غار دا بوआ مل کے بیٹھیاں رہ دیاں، شام نو لے جانا دودھ جگے تو بھی زیادہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے، فرمایا نہ چگدیاں نے، نہ چردیاں نے، نہ جنگل پھردیاں نے، صبح لے کے آنا اتھے بہ جاندیاں نے، جیڑا غار وچ بولن والا ہے اودیاں گلاں سندیاں رہندیاں۔ جدوں میں لے کے جانا لیکن دودھ اگے تو زیادہ ہوتا ہے، جس طرح حضرت ام معبد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی پاک سرکار ہجرت فرما کے جدو مکہ شریف تو مدینہ تشریف لے آ رہے نا، تو راستے دے اندر ایک عورت سی مائی، اس عورت نے سرے راہ جو راستہ سی اس دے اتے اس مائی نے اس زمانے دے اندر گھر دا دروازہ کھولیا سی، اگر کوئی مسافر آ جائے ہا اور دے کولو کوئی چیز طلب کرے ہا، وہ مائی اس نو عطا کر دی ہے، چیزاں دینی سی، مائی مسافران دی خدمت کر دی سی، کوئی مسافر آ جائے تو اس دی خدمت کر دی سی، بڑی عاقل اور دانا عورت سی۔ ہن تے عاقل اور دانا اس عورت نو کہندے نے جیڑی کسی نے کچھ نہ دے، ہے نا؟ ہن اس عورت نو عاقل و دانا سمجھا جاندا ہے جی دروازے تو فقیر آ کے منگے نا تو آکھے اسی گھاری کوئی نہیں، لیکن حقیقت دے اندر او عورت عاقل و دانا سی جڑی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اجے نوکر نہیں سی ہوئی، اجے آقا کریم دا کلمہ نہیں سی پڑھیا، لیکن اس تو قبل بھی اس دی حالت یہ سی کہ جیڑا او دے کول آ جایا وہ خالی نہیں سی موڑ دی۔ حضور تشریف لائے چونکہ سفر سی، حضور نو اور حضرت ابوبکر صدیق نو دودھ دی ضرورت سی، آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف کتب وچ مختلف طرز نال واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھتے ہیں مائی تیرے کو کوئی کھانے پینے والی چیز ہے؟ توجہ ہے، جدو آپ نے پوچھا نا تو مائی پوچھتی ہے کیوں؟ او عرض کر دی سونا گھر تے اس ویلے کوئی چیز نہیں جیڑی میں پیش کرا، بڑی قحط اور تنگی دا زمانہ ہے۔ محترم سامعین، چونکہ قحط بڑا سی، تنگی بڑی سی، مائی صاحب عرض کر دیا نے ابو بکر صدیق نو کہ اے نوجوان میرے کول تے ایسی کوئی چیز نہیں جیڑی میں تو دیاں، میرے کو بڑا قحط ہے اور بڑی خشک سالی ہے، بڑی اسرت اور تنگی دے دل نے، ورنہ میں مہمان دی بڑی خدمت کر دیا۔ تو اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی نظر خیمے اندر موجود ایک لاغر اور بیمار بکری تے جا پئی۔ حضور فرماندے نے مائی اگر آنکھیں تے اس بکری دا دودھ دو لئیے۔ حضرت ام معبد عرض کر دیا نے سونے چہرے آیا اے تے بیمار تے لاغر انی ہے بھئی یہ چرن آستے ہی نہیں جا سکی، ایک ہی دودھ دے گی۔ حضور فرماندے نے مائی تو اے چھوڑ، اگر اسی یہ کو دودھ لے لئیے تے تین کوئی اعتراض تے نہیں؟ مائی عرض کر دیے سونے انہیں دودھ دینا کوئی نہیں تے جے لے سکتے ہو تے لے لو۔
میرے نبی پاک سرکار، توجہ ہے ذرا بات لو، بڑی باریکی نال تکو کہ ایک خیمہ لگا ہوئے گا، وہ دے اندر ایک کمزور بکری ہوئے گی، اور میرے نبی پاک سرکار اس بکری دے قریب تشریف فرما ہون گے، اور میرے نبی پاک سرکار بکری دے تھنا تے ہاتھ پھیر کے نا تے حضور فرماندے نا اللہم بارک لہا فی شاتہا، مولا اس بکری دے دودھ ساڑھے واسطے برکت فرما دے۔ حضور دے منہ مبارک جو گل نکلیے تے بکری دے تھن دودھ نال بھر گئے۔ حضور فرماندے نے مائی برتن لے کے آ، مائی صاحبہ نے برتن پیش کیتا ہے اور حضور بکری دو رہے، ذرا تصور کرو نا یار، حضور بکری دا دودھ دو رہے، اسی پنجابی چ کہنے ہیں دودھ حضور چو رہے، ٹھیک ہے؟ ذرا تصور کرو خاں کہ جدو حضور خیمے دے اندر بکری کول بہ کے دودھ دوندے پہ ہون گے، منظر کی ہوئے گا؟ بھئی سمجھ آ رہی لگا؟ وہ کتنا حسین دیا منظر ہوئے گا جدو حضور اس مائی دی بکری دو رہے ہو۔ ہائے 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 یار، وہ کتنے خوشبخت لوگ نے جنہ منظر تک کیا ہوئے گا۔ میرا وجدان کہندا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تک دے ہونے نے، حضرت ابوبکر صدیق تک دے ہون گے اور نبی پاک سرکار نو ویندے ہون گے تے خوش ہوندے ہون گے، سونیا تسی کڈے کریم ہو، کدی عرشاں تے بیٹھے ہوندے ہو، کدی بکریاں پہ دوندے ہوندے ہو۔ یہ بات ہے نا؟ اگر لطف لینا چاہتے ہو تے میرے لنا تک کو تصور نو اس مائی دے خیمے چ لے جاؤ، ایکو بکری ہوئے، نبی پاک سرکار بیٹھے ہون تے برتن چ بکری دا دودھ دوندے پہ ہون، ہے بھئی یار اس خیمے دا منظر کڈا خون سونا تے حسین ہوئے گا۔ مائی برتن لے کے آئی، حضور فرماندے نے مائی بھر گئی، برتن ہور لیا۔ صاحب مدارج النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جدو برتن بھر گیا نا تو حضور نے فرمایا مائی ہور لیا، تو مائی دوسرا برتن لے کے آئی، چونکہ خیمہ سی تو خیمے چ برتن بھی اپنی انہوں نے اوقات کے مطابق ہی رکھی ہون گے، خیمہ سی نا۔ مائی عرض کیتی جی لو دوسرا لو، حضور پھر دوندے رہے، فرمایا بھر گیا، مائی ہور لیا، مائی برتن ہور لیا گا، مائی برتن لے آندی گئی، حضور مائی ہولی جا عرض کر دیئے وے سونے آ ہون بس کر دے ساڑھے برتن موک گئے۔ ہائے 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 میرے دوست، مائی عرض کر دیئے سونے آ ساڑھے گھر دے تے برتن ہی موک گئے۔ میں کہا مائی تیری کٹی قسمت چنگی ہے، پہلے تے تینوں دودھ لبدھ ہی نہیں سی، ہون جے سرکار آئے نے تے ہون دودھ تیرا مکدہ ہی نہیں۔ اور جو ہے حضرات محترام، اے میرے نبی نے اور میرے اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو اس جگہ تے بول لینا تو بڑا کمال دا بولے۔ اللہ حضرت عمل برکت فرما دے پہنے کہ کملی والیا سونیا تیری رحمت تے برکت دا صدقہ آئے وے کہ ایک اٹھنی نے کمال کر دیتا ہے، تیری سواری ہوئی ہے تے لاغر اٹھنی چ جان آ گئی ہے۔ کملی والیا تیرا کرم ہویا ہے تے حلیمہ تے مہربانیاں ہو گئیاں نے۔ کملی والیا سونیا محبوبہ کڈی عظیم ہو، تساں جڑے براق تے سوار ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے انہوں نوی زندگی عطا فرمائی ہے۔ آقا تو اڈے ہاتھ مبارک لگے نے، دست اقدس لگے نے، حضرت ام محبت دیاں بکریاں نو اللہ نے دودھ کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، اے میرے نبی دی برکت ہے، اے میرے نبی دی رحمت ہے، اے حضور دا کرم ہے۔ آج بھی جدے تے آقا دی نظر ہو جائے اللہ او دے گھر تے کرم تے رحمت فرما چھڑدا ہے۔ میرے آلہ حضرت فرما دے کون لے دے تاہے تے
کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب میرے نال مل کے پڑھ لو. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا، نبی دینے والا ہے سچا. جڑے جڑے پڑھ دن میرا اللہ انہوں بھی عطا فرمائے، جڑے جڑے نہیں بول دے اللہ انہوں نے زمان عطا فرمائے. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا نبی، جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. دعا کرو کدی کرم ہو جائے نا حضور دا، تے حضور آنکھیں میں بھی جاندے نہیں. حضور دی کرم ہو جائے تے حضور نہیں بندے بیس گھر ٹیلاں لگیاں ہی انتتان جانا ہے. حضور دا کرم ہو جائے تے حضور کوٹھی نہیں بندے، میرا نبی غریباں دی جھونپڑی چ بھی آ جاتا ہے. اور نبی کو اج کل دے پیر تے نہیں سننا، حضور رب دے حبیب نے، دکھیاں دے بھی حضور پیر نے. آپ نو سب تو زیادہ پیارے ہی غریب لگ گئے ہیں، لیکن کی کریے ہن پیراں نو پیارے وہ مرید لگدے نے جڑے فیس زیادہ دیندے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق جی، انہاں دی اپنیاں ایٹیکیٹس نے نا. اج کل دے پیرانے الزام دے اپنے اصول اور مینرز نے. نبی پاک سرکار غریباں زیادہ پسند کر دیا ہے، اج کل دے پیرانے الزام عمراء نو زیادہ پسند کرتے. انہیں قصور غریباں دا تے نہیں جی. ہن اسی کی کریے جے ساڈے کول پیسے نہ ہون دے جی. یا مولا سانو ایو جے پیر دے جڑے نبی دے غلام ہون، او نہ ہون بجے مرید کول ایک بکری بھی ہوے تے ہی لے کے ٹر جان. بس سانو شرینی دے نہ تو پاویں بھکھا مار. پیری ہو جے دے جڑے لاغر بکری تے بھی ہاتھ پھیر جان تے اللہ او دے دودھ دی برکت عطا فرما دے. 12 سال زندہ رہی وہ بکری. کتنے سال؟ 12 سال وہ بکری دودھ ہی دیندی رہی ہے. میرے آقا دے ہاتھ لگے نا. اور کدی تسی وہ منظر تکو نا جدو میرے نبی پاک سرکار مدینہ شریف تشریف لے آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ چ جلوہ فروز ہوئے نے تو بچیاں چھتاں تے کھڑیاں. طریق الحجرہ آج موجود ہے. اگر مدینہ شریف جاؤ نا تو طریق الحجرہ جس راستے پہ حضور گئے سن نا وہ راستہ بھی آج موجود ہے. تے آگے محلہ بھی بنو نجار دا ہی آتا ہے. اتھ جائیے تو منظر اوے آتا ہے حضور ایتھوں آئے ہون گے تے ایتھے بچیاں کھلوتیاں ہون گیاں، نالے دف بجاؤں دیاں ہون گیاں تے نالے پڑھ دیاں ہون گیاں. طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ دائی.
بچیاں ایک گیت گا رہی ہیں طلع البدر علینا من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. بچیاں گیت پیاں گاؤندیاں نے مدینے شریف دی. او کتنی حسین او صبح ہوئے گی جدو آمینہ دلال مدینے تشریف لے آیا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس صبح تو خوبصورت صبح آسانی تکی جس صبح حضور مدینے آئے سن. دعا کریا کرو زندگی بار بار وہ صبح آئے جڑی ہوئے مدینے. حضرات علی وقار بچیاں پیاں بول بول کے گیت پڑھ دیاں نہیں. طلع البدر علینا من سنیت الوداعی. اے لوگوں آمینہ دا چن مدینے آ گیا ہے. دکھیاں دے دکھ ونوڑ والا ماہی مدینے آ گیا ہے. حضور مدینے آئے نہیں دے بچیاں گیت عربی دے اندر پڑھ دیا. اگر پنجابی ترجمہ کرو یہ ترجمہ یہی بنے گایا گیا سونا کملی دی جھمب مار کے آ گیا. سونا کملی دی جھمب مار کے جنیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا. حضرات بولنا ہوں جی زبان رکھ دیو نا. اللہ تے فرماندا ہے الرحمن علم القرآن خالق الانسان وعلمہ البیان. میں ہر انسان نو بولن دی طاقت دیتی لیکن کی کریے ذکر نبی اچ بولن دی ساریاں نو نیس دیتی. آؤ میرے نال سجے کھبے ویکھ کے پڑھ لو. آ گیا سونا کملی دی جھمب مار کے جنیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے ماڑیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی. ماڑیاں دا پرونا ہے میرا نبی. بڑیاں شاناں والے ویکھ دے رہ گئے آ گیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آ گیا سونا کملی دی جھمب مار کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکے چرونک افرود ہوئے جلوہ فرما ہوئے مدینے دے سارے لوگ آقا دی خدمت جا کے کرتے ہیں آقا ساڑھے گھر تشریف لے آؤ نا. توجہ ہے آقا ساڑھے گھر تشریف لے آؤ سونا کرم فرماؤ. کوئی آکے کہندے سونیاں میری کوٹھی بڑی وڈی ہے جی کہندہ ہوئے گا تصور ہے.
آقا میرے گھر تشریف لے آؤ، کوئی کہندا ہے سونیا میرے گھر تشریف لے آؤ، سارے ہی محبت والے نے۔ آقا دی بارگاہ جد کر دینے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں ہو جائے چراغ یا امیر تے آئی نا ایک غریب دی جھونپڑی دا مالک ایوب انصاری، بیوی کہندی ایوب تو سامنے جا کے حضور نو عرض کرو نا با حضور ساڈے ال تشریف لے آؤ۔ میں حیران ہو گیا کہ میرے نبی دی غلام صحابیہ تیری کتنی حسین خواہش ہے کہ میرے گھر حضور آ جان۔ آج کل یہ عورتیں اپنے مردان واندیاں نے ساڑھے گھر ڈش ہونی چاہیے، وجہ ہے کتنی حسین عورتیں کتنی حسین خواہش کی تھی اپنے میے کے اپنے خامد اگے کہ حضور ساڑھے گھر نہیں آ سکتے، جاؤ نا حضور نو لے کے آؤ، انہاں دیاں جاؤ نا بازار نوی فلم آئیے ساڑھے آستے لے کے آؤ، سمجھ آ رہی ہے نوی فلم لے آؤ، ٹی وی لے آؤ، اساں ڈرامے تکڑے یہ نئی کیبل تے تاں ہی لواؤ، لازمی لگنی چاہیے، کیبل تو بغیر گزارا نہیں ہوندہ، اور کیبل تے بھی چینل مسلمان نالے نہیں ویکھنے، کافران تے ہندوان والے تکڑے۔ بچیاں نو نبی دیاں نعتاں تے یاد ہون گی شاید، لیکن ہندو ڈرامے ویکھن دا اتنا اثر ہے کہ بچیاں نو ہندوان دی تہذیب دا بڑا خیال ہے، انہوں پتہ ہے ہندوان دی دیوالی آ رہی ہے، فلاں تہوار آ رہا ہے، فلاں راکھی بندھن ہو رہا ہے جی، فلاں ویلنٹائن ڈے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کتھوں سکھ رہے ہیں بچے اور بچیاں؟ ٹی وی تو۔ اور عورتاں فرمائش کر دیا ساڑھے گھر ڈش ہونی چاہیے، ساڑھے گھر سی ڈی ہونی چاہیے، ساڑھے گھر فلماں دا ایک باقاعدہ ڈھیر سارا سٹاک ہونا چاہیے، جس ویلے ساڑھا جس چیز تے دل چاہے ایسا ہو تکیے۔ یہی وجہ نا ہن عورتاں دے پتر عجیب و غریب پیدا ہوندے، وہ ماں باپ دا ادب نہیں کرتے، تو پھر ماں باپ پیراں نوں آندے نے انہاں نوں پھوک مارو، انہاں واسطے کھنڈ دم کر دے سن، جی جی یہ آنکھیں نہیں لگدے، میں کہ تسی حضور دے آنکھیں لگدیاں رہندیاں تے اے تواڈے آنکھیں لگدے رہندے، چونکہ تساں حضور دے آنکھیں لگنا چھڑ دیتا ہے تے انہاں بھی تواڈے آنکھیں لگنا چھڑ دیتا ہو۔ آؤ اگر چاہتے ہو نا کہ زمانہ ساڈے آنکھیں لگ جائے تے تساں رب دے آنکھیں لگ جاؤ۔ حضرت سیدہ قربان جائیے اس صحابیہ تو ایوب انصاری دی زوجہ محترمہ ایوب نو کہہ دیا تساں بھی حضور نو عرض کرو نا حضور ساڈے ال آ جان، تے حضرت ایوب انصاری فرماندے نے گھبرانا جے تے سونا گیا امیراں وال تے مڑ تیرے ال نہیں آوندے، تو غریب بڑی تے جے سونا گیا غریباں وال تے مڑ بستر بچھا لا، تیرے تو غریب کوئی نہیں سونا تیرے ال ہی آئے گا۔ تے سارے صحابہ مدینے دے سارے ہی عاشق سن حضور دے، تے سارے ہی آندے سن حضور ساڈے ال آیا جی۔ حضور فرماندے نے من چھوڑو ناقتی معمور من اللہ، میری اٹھنی معمور ہے، اس نو پتہ ہے میں کتھے جانا ہے، میری اٹھنی نو پتہ ہے میں کتھے جانا ہے، جتھے بہ جائے گی اسی اتھے ہی جاواں گے، انہیں فیصلہ اٹھنی کرے گی۔ حضور فرمایا فیصلہ میں نہیں کرنا، اساں کدے جانا ہے وہ فیصلہ ساڈی اٹھنی کرے گی۔
حضرات دی وقار سارے کھلوتے نے اپنے اپنے گھران دے سامنے اٹھنی آوندی ہے ساریاں گلیاں نو کراس کر دیاں تے گزر دیاں ہویا جدو ایوب غریب دے ویڑے تے آئی ہے حضرت ایوب انصاری عرض کرتے ہیں میں کو چی تے میرا مدنی سونا تے میں کیوں کر سنو بھاوا گڑ پلے تے میں کیوں کر یار مناوا دیو میرے ساٹے ہن وڑے دانائی تے میں لکھ وسیلے باوا تے افسوس ہمیشہ یا غیرت باہو تے میں سکھ دے ہی نہ مر جاوا میرے نبی دی سواری چلدیاں چلدیاں جدو ایوب انصاری دے بیڑے دے قریب آئیے اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمت للعالمین بنا کے بھیجے جیڑا ساریاں تو غریب سی نا ایوب انصاری ساریاں تو غریب میرے نبی پاک سرکار نے اس گھر نو قیام دا شرف عطا فرمایا حضرات محترم حضور دی ہمیشہ تو کدی آقا دی سیرت دا مطالعہ کر لو نا کہ حضور نو ہمیشہ پیارے سب تو زیادہ غریب ہی لگ دے سکتے تو اسی دیکھو نوٹ کر لو جملہ نوٹ کر لو کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ابھی تھوڑا ٹائم پورا ہو گیا حضرات دیکھیے میرے نبی پاک سرکار دا ہمیشہ تو یہ طریقہ رہا ہے کہ حضور غربان پیار فرمان دن مثلا چونکہ میلاد شریف دا مہینہ اس حوالے نہ لرز کرتا کہ حضور آئے دنیا تے تشریف لائے تو بڑیاں بڑیاں دائیاں اچھیاں آئیاں حضرت عبدالمطلب فرمان دن جیڑی ہوندی ہے بیک کے ٹر جاندی ہے جیڑی ہوندی ہے سن کے ٹر جاندی ہے بھئی یتیم نے میں پریشان ہویا بھئی کی گلے جیڑی دائی ہوندی ہے حضور نو ویکھ کے چلی جاندی ہے فرماندے نے مینوں دسیا گیا عبدالمطلب اجے او نہیں آئی جیڑی رب نے اپنے حبیب واسطے چنی حضرات دی بکار سیدہ حلیمہ فرماندی ہیں جدوں میں مکے آئی ہاں میرے کول تے چیز ہی کوئی نہیں بھوک بڑی ہے غربت بڑی ہے مینوں پتہ لگا امیرہ دائیاں نے امیر بچے اٹھا لینے کی یتیم باقی ہے در یتیم باقی ہے فرماندیاں نے میں کیا خالی جان تو بہتر میں سرکار نو ہی چک لواں فرماندیاں نے جدو میں گئی نا تو میں سیدہ آمنہ کو پوچھیا سیدہ آمنہ جی اجازت ہوئے تو تیرے لال دی زیارت کر لواں سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ دیکھ لے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے حضور پنگوڑے دے اندر تشریف فرما دے ریشمی کپڑے دے اندر لیٹی ہوئے حضور آرام فرما رہے میں جدو بدو دے بکھڑے تو کپڑا ہٹایا ہے
میں مصطفیٰ دا بچپن دا عالم تکیا ہے بچپنا ویسے ہی بول پر دے اعتبار نال بڑا حسین ہوتا ہے ہر بچہ بچپن وچ خوبصورت ہوتا ہے ذرا تصور کرو حضور بچپن وچ کتنے خوبصورت ہون گے اعلی حضرت امام البرکت مجدد دین و ملت امام احمد اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پبل اس خدا باتی صورت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سیدہ حلیمہ فرماندی ہیں میں جدو حضور نے اٹھا لیا نا تو میں لے کے حضور دی اپنی کو لائیاں تو آپ فرماندیاں نے سیدہ حلیمہ آمینہ فرماندی نے حلیمہ تو سوچتی ہوئیں گی کہ اس دا باپ کوئی نہیں تھے میں نو ملے گا کی سیدہ حلیمہ عرض کر دیا نے میرے نبی دی امی جان دی خدمت آمینہ اے میں او تو سوچ دی ساں جدو تکیا نہیں سی ہوں جدو میں سرکار نو تک لیا ہے نا تے ہوں تے میں سوچ دیا جے حضور ملے نا تے میرا بنے گا کی سیدہ حلیمہ فرماندی جدو میں حضور نو لے کے چلیاں نا آقا نو لے کے چلیاں تو پہلے میری سینے چ دودھ نہیں سی جدو حضور آئے تے اللہ نے فراوانیاں عطا فرما دی تھیں فرما دیا نے میری ڈاچی چل دی نہیں سی لیکن جدو حضور تشریف فرما ہوئے تو میری ڈاچی ساریاں ڈاچیاں تو تیز ہو گئی آپ فرما دیا نا میں ڈاچی میں لے کے حضور نو آئی ہاں کعبۃ اللہ شریف کے قریب کہ طواف کرواما بچہ برکت والا ہو جائے گا جدو حجر اسود کے قریب گئی نا کہ حضور نو قریب کیتا کہ آپ حجر اسود دا بوسہ لے لیں تو سیدہ حلیمہ فرماندیاں میں تکیا حجر اسود حضور دے بوسے لینا پیا ہے حضرات دی وقار سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میری اٹھنی 3 واری کعبہ شریف نو سجدہ کیتا ہے کیوں نہ سجدے کر دی اٹھنی انہوں پتہ نہیں جس براق تے سوار ہونا ہے اور نبی میرے تے سوار ہو نالے اٹھنی کعبہ شریف نو سجدہ کر کے رب دا شکر ادا کر دی پئیے نالے سیدہ حلیمہ نو بھی فرمان دیئے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر سیدہ حلیمہ فرما دیا جدو دوجیاں دائیاں تو میری ڈاچی کراس کیتا نا میری اٹھنی نہیں دائیاں پوچھتی نے حلیمہ مکے چ بدل آئیے ڈاچی اگے تو نہیں سی ٹر دی فرمایا میں ڈاچی نہیں ڈاچی دا سائیں بدل کے آئی ہیں اس ویلے سب دائیاں سیدہ حلیمہ نو یہی فرما دیا نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائے حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد سیدہ حلیمہ فرماندی ہیں میں حضور نو لے کے آئیں گے نا اپنے گھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تو میں نو عورتاں کہہ دیا نے ہمسائیاں حلیمہ تیری کلی ساری رات نور رہندا ہے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے اے نور کسے روشنی دا نہیں ہے جدو ہنیرا ہوئے میں مصطفیٰ دے چہرے تو کپڑا ہٹا دے
عورتاں سب مل کے سیدہ حلیمہ نو مبارکباد دے دیاں نہیں حلیمہ اساں تے امیرہ دے سمجھ کے لے آئیاں سفر لال تے مکیوں تو ہی لے کے آئی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی سیدہ حلیمہ فرما دیا میرے پورے قبیلے جدوں کوئی بیمار ہو جائے ہانا تو میں اس نو لے کے حضور کو لونگی سا میرے آقا دست مبارک اٹھا کے حضور دا جس بیمار نو لائی دا سی اللہ اس نو شفا عطا فرما چھڑتا میرا گھر دار و شفا بن گیا میرا گھر شفامہ دین والا بن گیا صدقہ حضور دا جینا مریض ہوں دا سرکار دا میں دست شفا لا دینی تے صحت ہو جاندی ہے تے مریض بھی کہندا ہے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ بنی تو محمد حضرات محترم سیدہ شیمہ حضور دی رضائی مہن حضور نو لے کے جاندیاں نا سیدہ حلیمہ فرماندیاں بیٹا حضور نو لے کے نہ نکلیا کرو تو انہوں پتہ نہیں بار بڑی دھوپ ہوندی ہے تو حضرت شیمہ حضور دی بہن عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صدقے جائیے تو ہٹی عظمتو حضور دی بہن عرض کر دیا نے کہ امی جدو میں حضور نو لے کے جانیاں توپتی ہو تو مینوں بھی نہیں لگ دی توجہ ہے حضرات محترم اے شیمہ سیرت یہ کتاب ہے موجود ہے کتب حدیث کے اندر جدو حضور مقام نبوت فائز سن مدینہ طیبہ دے اندر تو ایک پورا قبیلہ حضرت سیدہ حلیمہ دی اے بیٹی شیمہ دا پورا قبیلہ قید ہو کے آ گیا جدو قید ہو کے آ گیا نا حضور کو تو سیدہ شیمہ نو پتہ لگا تو قبیلے والے کہنے شیمہ مکے مدینے چ محمد الرسول اللہ نے ساڑھے بچے ساڑھا مال ساڑھا پورا قبیلہ انہاں کوڑے تو سیدہ شیمہ فرما دیاں جے اوہی ہوئے نا جنہاں نو لوریاں میں دین دی رہی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آؤ تے صحیح سیدہ شیمہ جدو حضور کو لائیں نا تو میرے نبی نے اپنی رضائی بہن نو تکیا اپنی رضائی بہن نو حضور نے تکیا تو میرے نبی پاک سرکار استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے نبی نے اپنی چادر اپنی بہن دے اکرام واسطے بچھائی اور پوچھیا شیمہ کیویں آئیاں ہو عرض کیتی سونیا تسی ہوئی نہیں جنہاں نو میں نکیاں ہوندیاں لوریاں دیندی سا ہائے 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 میرے آقا فرماندے ہیں ہاں شیمہ تو عرض کر دیاں نے سونیا انہاں لوریاں دا صدقہ میرے قبیلے والے نو معاف کر دیو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہن دے حق نو دنیا تے ثابت کر دیا ہویا اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ دے پورے قبیلے نو آزاد فرما چھڑے آئے حضور نے ثابت کر دیتا کہ بہن دا مقام کیا ہے بہن یاد رکھے کہ بھائی دی عزت دا خیال رکھاں بھائی خیال رکھے کہ میں بہن دے حقوق دا خیال رکھاں اے بڑیاں کرمہ والیاں ہوندیاں دھیاں بہناں اے اگر نیک ہون تو رب تعالیٰ دی رحمت دی علامت ہوندیاں کتنیاں اے بیچاریاں دیکھو نا بچے پیدا ہوندے نے اسی انہوں نے پڑھا دینے ہیں انہوں نے پڑھا لکھا دینے ہیں پھر اسی انہوں بچیاں نو نوکریاں لوا دینے ہیں رشوت دے پیسے نال دکانہ ہوندے ہو بھی بچیاں دے نال آ دینے ہیں ساڑھے کل مال ہو گئے بھی پتران دینے ہیں زمین پتران دینے ہیں اپنا سونا چاندی ہر شے بچیاں دینے ہیں تے دیاں نو سر تے ہاتھ رکھ کے رخصت کر دئی دے
لیکن کدی دھیاں احتجاج نہیں کیتا. جتھے ماں پیو ٹور چھڈے ساری زندگی اتھے ہی گزار دیں. کدی دھیاں ماں باپ کے سامنے بولیاں نہیں کہ ابا مینوں کتھے ٹورے ہی، ماں بھائی مینوں کتھے ٹور رہے ہو. جتھے والد دے دین، جتھے بھائی فیصلہ کر دین، دھیاں اتھے ہی صبر تے شکر نال چنگیاں ہون تے زندگی گزار چھڑ دیاں نے. ہے نا حضرات محترم؟ دعا کریا کرو اللہ سب نو شرم و حیا والیاں بیٹیاں عطا فرمائے. تو تسی بھی دھیاں نال یکساں سلوک کریا کرو، پتراں نال پیار کرو. تے دھیاں محبت نہ دینا اے نبی پاک سرکار دی سنت مطہرہ نہیں ہے. پتر نو تسی موٹر سائیکل نہ لے دیو تو پتر تواڈے نال لڑدا ہے، لیکن دھی نو تسی کچھ بھی نہ لے دیو تو دھی مڑ بھی باپ نال پیار ہی کردی ہے. تے جنہ پتراں نو تسی بڑا پیار کر کے پڑھا دیو جدوں شادی ہو جاندی ہے تے تانوں پچھوں پوچھدے ہی نہیں. آخری ویلے بھی پیو دے سرانے جڑی بیٹھی ہوندی ہے تے آنسو بہا رہی ہوندی ہے، وہ دھی ہی ہوندی ہے. کیونکہ انہوں پتہ ہوتا ہے بھی میرا جڑا ہے نا پچھلا گھر ماپیاں دا ادو تک ہی ہے جنہ چر میرا باپ زندہ ہے یا میری ماں زندہ ہے. ماں باپ ٹر جان تے پھر پیچھے انہاں دے ماپے مک جاندے. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے تھیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا. تے تھیاں دیا تقدیر اللہ کریم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سانو حق نو سن کے سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اے مسئلے دا پوچھ رہے دوست یہ حضور کے جنازہ کے متعلق وضاحت کریں کیسا پڑھا گیا اور کس نے پڑھایا. حضور دا جنازہ کسے بھی نہیں پڑھایا. حضور دے جنازے دی کیفیت یہ سی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد اطہر غسل تو بعد حضور دے حجرہ مبارک وچ رکھیا گیا ہے اور صحابہ کرام ہوندے سن، سب لوگ ہوندے سن صحابہ کرام، اور حضور دے کول کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتے سن تے نکل جاتے سن. وہ چھوٹا حجرہ سی جنازہ جنازے گاہ وچ نہیں لیا گیا، وہ جنازے گاہ سی تے امام حضور دی نماز دا کوئی امام نہیں سی، سب ہوندے سن اور دس کر کے. اور یہ بھی فتویٰ مولا علی پاک دا ہے. مولا علی نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ نبی پاک سرکار آپ دا جسد اطہر اتھی رہن دیو اور جنازے دی دعا نہیں پڑھنی، کیونکہ مغفرت دی دعا او دے واسطے کیتی جاندی ہے جڑا گناہگار ہو کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. مولا دی مغفرت فرما. حضور واسطے مغفرت دی دعا کون کرے گا؟ حضور دے صدقے تے تھی بخشیا جائے. تو حضور دا جنازہ اس طرح نہیں ہویا جی میں ساڈے جنازے ہوندے ہیں. حضور تے بخشے بخشائے بلکہ حضور دے صدقے تے کائنات بخشی نہیں. نبی پاک سرکار دا جنازہ کسے بھی نہیں پڑھایا اور نہ ہی کسے دعائے جنازہ پڑھیے. بس ہوندے سن حضرت علی نے چونکہ دسیا سی تو انج ہاتھ بن کے درود پڑھتے سن حضور دی بارگاہ وچ اور نکل جاتے. ٹھیک ہے. میرے نبی پاک سرکار دا جنازہ عید الاضحیٰ اور عید الضحیٰ، عید الضحیٰ ہے نا، یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. عید الضحیٰ حضرت ابراہیم کی سنت نہیں، قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. عید الضحیٰ سنت نہیں، قربانی سنت ہے. عیداں اللہ نے نبی پاک سرکار دی آمد تو پہلے عرب دے لوگ 2 دن تہوار مناتے سن خوشیاں دے. حضور آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں بدل کے مسلمانوں عیدین عطا فرمائیاں، عید الضحیٰ اور عید الفطر. ایک میٹھی عید، ایک نمکین عید.
وہ اللہ نے انہاں دو جہالت دے دنوں دے بدلے چ دو عیداں عطا فرمائیاں. اللہ پاک اپنے نبی دا صدقہ سانو حق سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ دین و دنیا دیا نعمتاں اور بہتریاں نصیب فرمائے. جنہ میرے بچیاں نے اس گاؤں والیاں نے اس محفل پاک کا تمام و انتظام فرمایا ہے اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک انہوں دین و دنیا دیا نعمتاں نال مالا مال فرمائے اور جنہ نے اس میلاد کا اہتمام کیا اللہ پاک انہوں نے کرم فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس محفل پاک کو قبول و منظور فرما. جنہ دوستان نے اس محفل پاک کا اہتمام و انتظام کیتا ہے مولا کریم انہاں تے کرم فرما رحمت فرما. مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اگر کوئی بیمار ہے اس میں شفا عطا فرما, بھوکا ہے رزق عطا فرما, بے اولاد ہے اولاد عطا فرما. جس دل دے اندر نیک خواہش ہے مولا کریم اس دی نیک حاجت نو پورا فرما. جو طلباء بیٹھے طالب علم نے علم پڑھ رہے بچے بچیاں مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ انہوں نے علم دی دولت نال مالا مال فرما, انہوں نے انشراح صدر نصیب فرما. الہی جو بیمار نے کسی دا کوئی عزیز بیمار ہے جس دوست واسطے کہہ رہے ہیں مولا سب نو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما. مولا سب تے رحمت فرما کرم فرما. دین و دنیا چ قبر و حشر نبی پاک سرکار دی غلامی نصیب فرما. مولا اپنے محبوب دا صدقہ جنہ دوستاں نے اج دی اس محفل دا اہتمام کیتا ہے انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ برکت فرما. حاسداں دے حسد تو شریراں دے شر تو نظر بد تو محفوظ و مامون فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد. اے چادر لے لے اینو پرانا رکھ.